ایپیسوڈ 27۔ پورے گھر کو شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اتنی لائٹنگ کہ حویلی ساری چھپ سی گئی تھی، جبکہ حویلی کے اندر ساری ڈیکوریشن مہندی کے حساب سے کی گئی تھی۔ آج عبادت اور علی کا مایو تھا۔ مہندی کی تقریب حویلی میں ہی رکھی گئی تھی، جبکہ بارات کے فنکشنز کے لیے بینکویٹ بک تھا۔ سعدیہ اور بلاول ابھی تک نہیں آئے تھے۔ سعید صاحب اور باقی سب والے کب سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ چاچو پلیز بیٹھ جائیں، آ جائے گا بلاول بھی۔ مصدق انہیں کب سے دروازے پر پاس چکر لگاتے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک تو آ جانا چاہیے تھا انہیں۔ مصدق پہنچے کیوں نہیں ابھی تک وہ لوگ؟ پتہ کرو ذرا، وہ فکر مندی سے بولے۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ سعدیہ اور بلاول سائن کے ساتھ وہاں آئے۔ آج 3 سال بعد وہ اس دہلیز پر آئے تھے۔ سعید صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے اور پوتے کو سینے سے لگایا۔ فرح بیگم آنسو لیے ان کو دیکھ رہی تھی جب بلاول نے آگے بڑھ کر انہیں سینے سے لگا لیا۔ سعید صاحب بہو کے سر پر ہاتھ رکھتے اندر آئے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ عبادت جو اندر تیار بیٹھی تھی، بلاول چاچو کے آنے کا سن کر فوراً بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ بلاول چاچو، اسے پکارتے وہ سینے سے جا لگی۔ بلاول نے نم آنکھوں سے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کا ماتھا چوما۔ چاچو کی پیاری بیٹی، چاچی کیسی ہیں آپ؟ وہ سعدیہ کے گلے لگی بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ایزل بھابھی، ہماری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ چومتے بولی۔ سب مسکرا دیے۔ رائم نہیں آیا چاچی؟ عبادت کو بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ آپی میں بھی آیا ہوں یار، مجھ سے تو مل بھی لیں۔ وہ عبادت کا سوال سن کر منہ بناتے بولا تو عبادت پیچھے مڑتی اس کے سینے سے لگی۔ سائن نے مسکراتے ہوئے اپنے حصار میں لیتے ان کا سر چوما۔ رائم کیوں نہیں لائے سائن؟ کیا اپنی آپی کی شادی پر نہیں آئے گا وہ؟ آئے گا، ضرور آئے گا آپی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا فیورٹ آپی کی شادی ہو اور وہ نہ آئے؟ آپ پریشان نہ ہوں، اتنی پیاری لگ رہی ہیں، اگر روئیں تو علی بھائی نے ڈر جانا ہے کہ کہیں دوسری مخلوق سے تو نہیں ان کی شادی ہو رہی۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ روتے روتے ہنس دی۔ مہندی پر اس نے شرارہ پہنا تھا، جیولری اور گرین کلر کا تھا۔ پھولوں کی جیولری پہنے وہ بہت سادہ سی لیکن بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شامیر، میکال، دائم اور ارمان نے اس کے اوپر ایک بہت پیاری چنری پکڑی اسے باہر لائے تھے، جہاں علی بلو قمیض اور وائٹ شلوار پہنے، گلے میں سبز رنگ کی چنری ڈالے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ عبادت کو دیکھ کر وہ محبوب ہو گیا تھا۔ معصومہ اور مائرہ نے آگے بڑھ کر عبادت کو اس کے ساتھ اسٹیج پر بٹھایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ سب کے نیچے جانے کے بعد عبادت کی طرف جھکتے بولا، شکریہ، آپ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہے۔ وہ ایک نظر اس سے دیکھتے بولی، آپ کی نظر کرم ہے جی، ورنہ آپ کے سامنے ہماری کیا مجال۔ نامحسوس انداز میں عبادت کے پیچھے صوفے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی سب لوگ رسم کرنے گئے تھے۔ سب سے پہلے رفیق صاحب اور فاطمہ بیگم نے رسم کی تھی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ فاطمہ بیگم پوتی کی پیشانی چومتے دعا دیتے بولی۔ اس کے بعد علی کو مہندی لگاتے اس سے پیار کیا۔ مہابیر نے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ مروہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سب بڑے بزرگوں کے بعد اب ینگ جنریشن آئی تھی اسٹیج پر۔ آج تو آپ کو نہیں چھوڑنے والے ہم علی بھائی، آج ہی ہتھے چڑھے ہیں، خیر منائیں اپنی۔ زراب، شامیر، ارمان لوگ ایک ساتھ اسٹیج پر آ گئے تھے، جبکہ ساری لڑکیاں بھی ان کا ساتھ دیتے اسٹیج پر چڑھ آئی تھیں۔ انسانوں کی طرح رسم کرو اور چلتے نظر آؤ مجھے یہاں سے، علی سخت لہجے میں بولا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ بولتے رہیں، آج نہیں ڈرنے والے آپ سے۔ ادھر آپ نے ہمیں دھمکی دی، ادھر ہم آپ ہی کو لے کر چلے جائیں گے۔ کرتے رہیے گا پھر کسی اور لولی لنگڑی سے شادی، معصومہ نے کہا تو سب لڑکیوں نے اس کی بلائیں لیں۔ ان سب سے زخرف نہیں تھی، کیونکہ اس کی جاب ہو چکی تھی اور نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے اس کا فنکشن بھی مس ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتا، لڑکیوں نے تیل لگا کر سارے کا سارا اس کے اوپر انڈیل دیا۔
جبکہ لڑکوں نے اپٹن اس کے بازو، اس کے پیر، اس کے منہ پر دیا، جبکہ کچھ نے مہندی ہاتھوں میں لیتے اس کے چہرے پر مل دی تھی۔ علی پورا جوکر لگ رہا تھا۔ سب لوگوں کی اس سے دیکھ کر ہنسی نکل گئی تھی۔ کمینوں میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، اپنا بھی ٹائم آئے گا۔ علی کا بس نہ چلا کہ وہ سب کا کچومر بنا دیتا۔ عبادت کو بھی ہنستے دیکھ کر اس نے گھوری سے اسے ہنسی کو بریک لگوا دیا تھا۔ ایم کے کہاں تھے آپ؟ کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ مہابیر کو اندر آتے دیکھ کر مروہ نے کہا تو اس کی آواز سنتے اس کو یوں تیار دیکھ کر کھو ہی گیا تھا۔ لائٹ یلو کلر کا سوٹ پہنے، جویلری کے نام پر بس گجرے اور جھمکے پہنے رکھے تھے، جبکہ لائٹ سا پنک میک اپ آپ کیے وہ ایم کے کا ہوش اڑا چکی تھی۔ ایم کے کہاں کھو گئے؟ چلیں رسم کرتے ہیں۔ سب لوگوں نے کی۔ میں بس آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کا بازو ہلاتے بولی تو وہ ہوش میں آیا۔ مروہ، میرا بچہ اتنا خوبصورت لگنے کو کس نے کہا تھا؟ آپ کو دیکھ کر مجھے کچھ اور نظر نہیں آ رہا، تو اس میں میری کیا غلطی؟ وہ جھکتے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تو وہ سٹپٹا گئی۔ شرم کریں، سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو دیکھنے کے بعد میں خود بخود بے شرم ہو جاتا ہوں، کیا کروں؟ اس کو پٹری سے اترتا دیکھ کر اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ علی کو دیکھ کر مہابیر بھی ہنس دیا۔ کوئی حصہ سلامت ہے تو مجھے بتاؤ، اور میری بیوی نے رسم کرنی ہے۔ مہابیر مسکراہٹ دباتے، جبکہ مروہ نے عبادت کو مہندی لگاتے اسے پیار کیا۔ کوئی حصہ سلامت نہیں چھوڑا کمینوں نے۔ انکل آپ بھی اپنی رسم کر لیں۔ وہ اپٹن سے بھرا ہاتھ آگے کرتے بولا تو مہابیر نے تھوڑی سی مہندی اٹھا کر اس کے بازو پر لگا دی۔ اسی طرح ہلے گلے میں مہندی کا فنکشن ختم ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوتی اندر آئی۔ میں نے تو لائٹس بند نہیں کی تھی، یہ پھر اتنا اندھیرا کیوں ہے یہاں؟ آگے بڑھ کر اس نے جیسے ہی لائٹس آن کی، سامنے صوفے پر بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ یوں اسے کمرے میں دیکھ کر اس کی مدھم سی چیخ نکلی، آپ یہاں؟ جی میں یہاں۔ آج کوئی بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا تو سوچا جا کر ان کی تعریف کر دی جائے، مستحق ہیں وہ تعریف کی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے دیوار سے لگاتے دائیں بائیں اپنے ہاتھ دیوار پر جماتے اپنے حصار میں لیا۔ نکال کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے بولی کیونکہ سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ آپ کی تعریف کرنے آیا ہوں۔ بتایا تو ہے۔ وہ بال اس کے کان کے پیچھے کرتے اس کی گردن پر بوسہ دیتے بولا تو وہ کانپ گئی۔ پلیز پیچھے ہوں، آپ کی اور تعریف کرنا چاہتا ہوں، پلیز روکنے کی کوشش مت کریں۔ آہستہ سے اس کے گلابی گالوں پر ہونٹ رکھے، ان کو مزید گلال بنا دیا، پھر آہستہ سے اپنے لبوں کا رخ اس کے لبوں کی طرف کرتے ان پر اپنا حصار بنایا۔ وہ تڑپ کر زینب نے اس کے کندھوں کو تھاما۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو گہرے سانس لیتی سر اس کے سینے سے لگا گئی، جبکہ میکال مسکراتے ہوئے اسے سینے میں بیچ گیا۔ جب مسٹر نے بتایا تھا کہ ان سب کے پیچھے چودھری کا ہاتھ ہے تو ایسے ریئیکٹ کیوں کیا تم نے جیسے تم پہلے کچھ جانتے ہی نہیں تھے؟ یہ بات تو ہم لوگ پہلے ہی جانتے تھے، تو ایم کے سر کو بتایا کیوں نہیں؟ وہ رسم کرنے کے بعد وہاں سے جلدی نکل آیا تھا۔ اب وہ تینوں ایم کے، مسٹر اور ایگل میٹنگ روم میں موجود تھے۔ وہ لوگ نکال کو بھی ایم کے ہی بولتے تھے، بس ایسے ہی۔ وہ کندھے اچکاتے پھر سے کوئی فائل دیکھنے لگا۔ ایگل، میں نے تم سے لسٹ مانگی تھی۔ وہ فائل بند کرتے ہوئے بولا، کل تک مل جائے گی۔ کیسی لسٹ؟ مسٹر نے پوچھا، جو اس بات سے انجان تھا جب ہانی کو لندن بیچا گیا تھا اس وقت کتنی لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، کون تھیں، نام اور باقی کی ساری ڈیٹیل نکالنے کو کہا تھا اسے۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے میکال؟ انہوں نے ساری لڑکیاں ایک ہی شہر سے تو نہیں اٹھائی ہوں گی، مختلف شہروں سے انہوں نے اغوا کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کے گھر والوں نے بدنامی کے خوف سے رپورٹ بھی نہ کروائی ہو، تو وہ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ مسٹر، کوشش تو کرنی ہے نا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ اس سال جتنی بھی لڑکیاں غائب ہوئیں، جس شہر سے ہوئیں، سب جگہ اپنے آدمی بھیجے ہیں میں نے۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، ایگل پر امید ہوتے بولا۔ وہ بات تو ٹھیک ہے ایگل، لیکن جب ہانی مسنگ تھی
تو کیا تب رپورٹ کروائی تھی کسی نے تھانے میں؟ مسٹر نے پوچھا تو مکال نے بتایا کہ ماہر چاچو نے رپورٹ کروائی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں نکلتا ہوں، کافی لیٹ ہو گیا ہے، مسٹر گھڑی دیکھتے بولا۔ پہنچ کر میسج کر دینا، کافی رات ہو گئی ہے، مکال نے کہا تو اس کے اوکے باس کہتا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے تو ڈراپ کر دو گے؟ ایگل بھی اپنی فائل اٹھاتے مکال سے بولا۔ اوکے آ جاؤ۔ وہ دونوں وہاں گارڈز کو ہدایت دیتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ سو رہی تھی جب اس کو چہرے پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں تو اسے خود پر جھکے پایا۔ ایک دم ہی سے اس سے پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ آپ یہاں اس وقت؟ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے بولی جہاں 3 بج رہے تھے۔ جی میں یہاں۔ وہ جھک کر اس کا ماتھا چومتے بولا، اتنی پیاری لگ رہی تھیں آج آپ سے، نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ظالم سماج نے موقع ہی نہیں دیا آپ کی تعریف کرنے کا، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ علی اس کے چہرے سے بال ہٹاتے بولا، پھر جھک کر اس کی تھوڑی چومتے اٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ حد ہے علی، اگر کوئی دیکھ لیتا تو؟ وہ اس کے سینے پر سر ٹکاتے خفگی سے بولی۔ تو دیکھتا رہے، اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، کسی کا باپ نہیں روک سکتا مجھے۔ وہ اپنی شال اس کے گرد پھیلاتے اسے سینے میں بھینچ گیا۔ تو کریں نا میری تعریف اور پھر جائیں، وہ مسکراہٹ دباتے بولی۔ تعریف بول کر نہیں کی جاتی بلکہ عملاً کی جاتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ پیچھے ہٹتے اس کا چہرہ دیکھا جو نہ جانے غصے سے لال تھا، شرم سے، لیکن بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ علی اتنی شدت پسند کیوں ہے آپ؟ وہ روحانسی ہوتے بولی۔ ابھی کہاں شدت دکھائی ہے عبادت جان، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کل ایک بار میری باہوں میں آ جائیں، تب آپ کو اپنی شدتوں سے روشناس کر دوں گا۔ تیار رہیے گا، کوئی رحم نہیں ہوگا، نہ آپ کے آنسو، نہ آہیں، نہ سسکیاں، نہ منتیں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہ بے باکی سے بولا تو وہ کان کی لوٹ تک سرخ ہو گئی۔ بہت بے شرف ہیں آپ علی، وہ دوبارہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے بولی تو وہ بے ساختہ ہنسی ہے۔ ابھی سے بے شرمی کا لقب، کل رات کو نہ جانے آپ کون سے کونے کا لقب دیں گی مجھے، پلیز علی چپ کر جائیں۔ وہ مزید اس میں گھستے بولی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے زور سے سینے سے لگا گیا۔ قسمت نے بے بسی سے مسکراتے انہیں دیکھا تھا جن کی زندگی کل سے بدلنے والی تھی۔ ایم کے چھوڑے نا پلیز، مروہ بیچاری کب سے اس کی منتیں کر رہی تھی لیکن وہ اس کی ایک نہیں سن رہا تھا۔ مروہ میرا بچہ، تمہارا ڈائلاگ آج تک چینج نہیں ہوا، وہی بات بات پر ایم کے چھوڑے نا۔ وہ اس کی نکل اتارتے بولا۔ مروہ نے گھورتے اس کے سینے میں مکہ مارا۔ اور آپ تو جیسے چھوڑ دیتے ہیں نا، دادا بننے کی عمر ہو گئی ہے آپ کی لیکن حرکتیں نئی شادی شدہ جوڑے جیسی ہیں آپ کی۔ میں نے تو سنا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ رومانس کم ہو جاتا ہے لیکن آپ کے ساتھ تو الٹا ہو گیا، کب سے مجھے باہوں میں جکڑا ہوا ہے، میں ہل بھی نہیں پا رہی۔ اوہ میرا بچہ۔ ایم کے نے چٹا چٹ اس کے پھولے گال چوم ڈالے۔ مروہ نے بوکھلاتے اسے پیچھے دھکیلا۔ ایم کے، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دینا، صبح پھر جلدی اٹھنا ہے، بارات کل ہے پلیز۔ وہ اس کی منت کرتے بولی تو ایم کے کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ اوکے یہاں آؤ اور سو جاؤ۔ وہ بازو پھیلاتے بولا تو وہ فوراً بازو پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ ایم کے نے جھک کر اس کا سر چوما اور اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ آئی لو یو میرا بچہ، آئی لو یو ٹو ایم کے۔ وہ اس کے سینے پر ہونٹ رکھتے مسکراتے بولا تو اس سے اپنے تنگ حصار میں لیے آنکھیں موند گیا۔